سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 65 سورۃ الاعراف کا 9واں رکوع 8ویں پارے کا 16واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عاد کی طرف ان کی برادری سے ہود کو بھیجا۔ عاد کی دو قسمیں ہیں، ایک عاد اولا ہے، دوسری عاد ثانیہ ہے۔ یہاں مراد عاد اولا ہے، یہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم ہے، اور عاد ثانیہ کو سمود کہتے ہیں، یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہے۔ عاد اولا جو قوم ہود ہے اور عاد ثانیہ جو سمود ہے، قوم صالح ہے، ان کے درمیان تقریباً 100 برس کا فاصلہ ہے۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا کسی کی پوجا نہ کرو۔ افلا تتقون، تو کیا تمہیں ڈر نہیں، اللہ کے عذاب سے تم نہیں ڈرتے؟ قال الملأ الذین کفروا من قومہ، اس کی قوم کے سردار بولے انا لنراک فی سفاہہ، بے شک ہم تمہیں بے وقوف سمجھتے ہیں، وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور بے شک ہم تمہیں جھوٹوں میں گمان کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے آپ سے کہا کہ ہم آپ کو بے وقوف سمجھتے ہیں اور جھوٹا سمجھتے ہیں، یعنی آپ جو رسالت کا دعویٰ کر رہے ہیں وہ سچا نہیں ہے۔ قال یا قوم لیس بی سفاہہ، آپ نے فرمایا اے میری قوم، مجھے بے وقوفی سے کیا علاقہ، بے وقوفی سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں ہرگز بے وقوف نہیں ہوں۔ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، میں تو پروردگار عالم کا رسول ہوں۔ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي، تمہیں اپنے رب کی رسالتیں پہنچاتا ہوں، اپنے رب کے پیغام تمہیں پہنچاتا ہوں۔ وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، اور میں تمہارا معتمد خیر خواہ ہوں۔ ناصح خیر خواہ، امین معتمد قابل بھروسہ۔ اب دیکھیں پچھلے رکوع میں بھی آپ نے سماعت کیا کہ نوح علیہ السلام کی کس طرح بے ادبی کی کافروں نے جب آپ انہیں سمجھانے کے لیے گئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو گمراہی میں سمجھتے ہیں، لیکن آپ نے جواب کتنا پیارا دیا۔ آپ نے فرمایا میرا گمراہی سے کوئی تعلق نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں، میں تمہیں رب کے پیغام پہنچاتا ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں، اور میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہاں بھی آپ دیکھیں کہ انہوں نے کیسی بے ادبی کی، کہا کہ ہم آپ کو بے وقوف سمجھتے ہیں، ہم آپ کو جھوٹا سمجھتے ہیں۔ کفار کا حضرت ہود علیہ السلام کی جناب میں یہ گستاخانہ کلام کہ تمہیں بے وقوف سمجھتے ہیں، جھوٹا گمان کرتے ہیں، انتہا درجے کی بے ادبی اور کمینگی تھی، اور وہ مستحق اس بات کے تھے کہ انہیں سخت ترین جواب دیا جاتا، مگر آپ نے اپنے اخلاق اور ادب اور شان حلم سے، برداشت کی شان سے جو جواب دیا، اس میں شان مقابلہ ہی نہ پیدا ہونے دی، اور ان کی جہالت سے چشم پوشی فرمائی۔ اس سے دنیا کو سبق ملتا ہے کہ بے وقوف لوگ، سفہا اور بد خصلت لوگوں سے اس طرح بات کرنی چاہیے۔ ماحذا آپ نے اپنی رسالت، خیر خواہی اور امانت کا ذکر فرمایا۔ اس سے مسئلہ معلوم ہوا کہ اہل علم اور اہل کمال کو ضرورت کے موقع پر اپنے منصب اور اپنے کمال کا اظہار کرنا جائز ہے۔ یعنی حضرت ہود علیہ السلام اپنا پیغام انہیں دینا چاہتے تھے، انہوں نے بے ادبی کی، آپ غصے نہیں ہوئے،
اور آپ نے کوئی سخت جواب نہیں دیا، بلکہ آپ نے ان کی جہالت سے صرف نظر فرمائی اور اپنی بات آپ نے ان تک پہنچائی۔ وہ تو نبی ہیں، کیا مقام و مرتبہ ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کسی کو سمجھانے کے لیے جاتے ہیں اور کوئی سامنے سے غلط جواب دے دیتا ہے تو بجائے سمجھانے کے ہم اتنا غصے میں آ جاتے ہیں کہ پھر جس بات کو ہم سمجھانے کے لیے گئے تھے وہ بات تو ادھر ہی رہ جاتی ہے۔ تو یہ شیطان کا بڑا وار ہوتا ہے۔ تو آپ جب کسی کو سمجھانے جائیں، کوئی غلط بات کرے، آپ کی ذات کو تنقید کا نشانہ بنائے، تو آپ اس سے صرف نظر کریں اور اسے پیار محبت سے اپنا پیغام دیں، تاکہ کم از کم ہم اپنا پیغام دینے میں کامیاب ہو جائیں اور حجت پوری ہو جائے، تاکہ کل بروز قیامت وہ یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے کسی نے سمجھایا نہیں۔ اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس وقت تو وہ ہماری بات کو سمجھتا نہیں ہے، لیکن جب ہم اپنی بات پوری کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ باتیں ذہنوں میں محفوظ ضرور ہوتی ہیں، اور کبھی نہ کبھی ضمیر کی ملامت پر وہ ان باتوں پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا، اب عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم، کیا تمہیں اس پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آئی تم میں سے ایک مرد کی معرفت، لِيُنذِرَكُمْ تاکہ وہ تمہیں ڈرائے، وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ، اور یاد کرو جب اس نے تمہیں یعنی اللہ نے تمہیں قوم نوح کا جانشین کیا، یہ اس کا کتنا بڑا احسان ہے۔ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطًا، اور تمہارے بدن کا پھیلاؤ بڑھایا، کیونکہ یہ قوم عاد بہت قوت والے بڑے لمبے لمبے تھے۔ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تو اللہ کی نعمتیں یاد کرو کہ کہیں تمہارا بھلا ہو، تاکہ تمہیں فلاح و کامیابی ملے۔ ایسے نعمت دینے والے رب پر ایمان لاؤ، عبادت اور فرما برداری بجا لا کر اس کے احسان کا شکر کرو۔ قالو، وہ بولے، اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں؟ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، اور جو ہمارے باپ دادا پوچھتے تھے انہیں چھوڑ دیں۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنی جگہ پر اپنے عبادت خانے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت فرماتے، اپنی قوم کی بستی سے علیحدہ تنہائی کے مقام پر آپ عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام جب آپ کے پاس وحی آتی تو آپ قوم کے پاس آ کر سنا دیتے، تو وہ کہتے کہ آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہم سارے خداؤں کو چھوڑ دیں اور ایک خدا کی عبادت کریں۔ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، تو لاؤ وہ عذاب جس کا ہمیں وعدہ دے رہے ہو اگر سچے ہو۔ تو وہ کہتے کہ عذاب لے کر آؤ جس عذاب سے آپ ڈرا رہے ہو۔ قال، آپ نے فرمایا، قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، ضرور تم پر تمہارے رب کا عذاب اور غضب پڑ گیا، یعنی تمہاری سرکشی سے تم پر عذاب آنا واجب اور لازم ہو گیا ہے۔ اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، کیا مجھ سے خالی ان ناموں میں جھگڑ رہے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے؟ یعنی تم نے اپنی مرضی سے بت بنائے، بت کو اپنی مرضی سے شکلیں دی، کسی کی 2 آنکھیں، کسی کی 4 آنکھیں، کسی کے 2 ہاتھ، کسی کی 4 ہاتھ، عجیب و غریب شکلیں بنائی، پھر ان کو نام بھی تم نے اپنی مرضی سے دیے اور تمہارے باپ داداؤں نے دیے۔ تو یہ تو خالی تصورات ہیں اور خالی اپنی مرضی سے نام رکھے ہوئے ہیں۔ تم اس معاملے میں مجھ سے جھگڑتے ہو اور تم انہیں اس طرح کے نام دے کر پوجنے لگے اور معبود ماننے لگے، باوجود اس کے کہ ان کی کچھ حقیقت ہی نہیں ہے۔
اور الوہیت کے جو معنی ہے اس سے بالکل خالی ہے، کیونکہ الہ تو وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ سے ہو، ہمیشہ رہے۔ الہ وہ ہے جس نے ساری کائنات بنائی، الہ وہ ہے، حقیقی قدرتیں اسی کے پاس ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ تو تم ان چھوٹے خداؤں کو، ان بتوں کو، ان پتھروں لکڑیوں کو خدا سمجھتے ہو۔ اتجادلوننی فی اسماء سمیتموہا انتم وآباؤکم، کیا مجھ سے خالی ان ناموں میں جھگڑ رہے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے؟ ما نزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان کی کوئی سند دلیل نہ اتاری۔ فانتظروا، تو راستہ دیکھو، عذاب الہی کا انتظار کرو۔ انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں، میں بھی تمہارے ساتھ راستہ دیکھتا ہوں۔ فانجیناہ والذین معہ برحمت منا، تو ہم نے اسے اور اس کے ساتھ والوں کو جو ان کی اتباع کرنے والے تھے، جو مومن تھے، ان کے متعلق فرمایا کہ ہم نے انہیں نجات دی۔ فانجیناہ والذین معہ برحمت منا، تو ہم نے اسے اور اس کے ساتھ والوں کو اپنی ایک بڑی رحمت فرما کر نجات دی۔ تو جو آپ پر ایمان لائے تھے وہ بھی عذاب سے بچے اور آپ بھی عذاب سے محفوظ رہے۔ وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جو ہماری آیتیں جھٹلاتے تھے ان کی جڑ ہم نے کاٹ دی، یعنی جو حضرت ہود علیہ السلام کی تکذیب کرتے تھے اور اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے تھے، وہ تباہ و برباد ہوئے۔ وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ، اور وہ ایمان والے نہ تھے۔ وہ اس طرح ہلاک کیے گئے کہ ان میں سے ایک بھی نہ بچا۔ ان کی ہلاکت کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ قوم عاد ایک ریگستان میں رہتی تھی جس کا نام تھا احقاف۔ قوم عاد احقاف میں رہتی تھی، جو عمان اور حضرموت کے درمیان یمن کے علاقے میں ایک ریگستان ہے، یعنی یمن کا علاقہ ہے، عمان اور حضرموت کے درمیان احقاف ایک ریگستان ہے، وہاں پر قوم عاد رہتی تھی۔ انہوں نے زمین کو ظلم سے اور گناہ سے بھر دیا تھا، بڑے طاقتور تھے، بڑے لمبے چوڑے تھے، دنیا کی قوموں کو اپنی جفاکاریوں سے، اپنے زور قوت کے زوم میں پامال کر ڈالا تھا، قتل و غارت گری یہ کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ بت پرست تھے، ان کے کئی بت تھے، ان میں سے 3 کے نام بڑے مشہور ہیں۔ ایک بت کا انہوں نے نام سودا رکھا تھا، دوسرے کا نام سمود اور تیسرے کا نام ہبا۔ اللہ تعالی نے ان میں حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا، آپ نے انہیں توحید کا حکم دیا، شرک اور بت پرستی اور ظلم و جفاکاری سے آپ نے منع کیا۔ اس پر ان لوگوں نے انکار کر دیا، آپ کو جھٹلانے لگے اور کہنے لگے ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے۔ چند آدمی ان میں سے حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لائے، وہ تھوڑے تھے۔ جو ایمان لائے وہ اپنا ایمان چھپائے رہتے تھے۔ ان مومنین میں سے ایک شخص کا نام تھا مرثد بن سعد، یہ اپنا ایمان چھپا کر رکھتا تھا۔ جب قوم نے سرکشی کی اور اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام کی تکذیب کی اور زمین میں فساد کیا اور ظلم میں یہ بہت آگے بڑھ گئے اور بڑی مضبوط عمارتیں انہوں نے بنائی، معلوم ہوتا تھا کہ انہیں گمان ہے کہ وہ دنیا میں ہمیشہ ہی رہیں گے۔ جب ان کی نوبت یہاں تک پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے بارش روک دی، 3 سال بارش نہ ہوئی۔ اب وہ بہت مصیبت میں مبتلا ہوئے۔ اس زمانے میں دستور یہ تھا کہ جب کوئی بلا یا مصیبت نازل ہوتی تھی تو لوگ بیت اللہ شریف میں حاضر ہو کر اللہ تعالی سے اس کو دور کرنے کی دعا کرتے تھے۔ اسی لیے ان لوگوں نے ایک وفد
بیت اللہ کو روانہ کیا۔ اس وفد میں مرثد بن سعد بھی تھے۔ مرثد بن سعد تو مومن تھے، لیکن اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھے، تو ان کے ساتھ گئے۔ اس زمانے میں مکہ مکرمہ میں عمالیق کی سکونت تھی، یہ قبیلہ وہاں رہتا تھا۔ ان لوگوں کا جو سردار تھا اس کا نام تھا معاویہ بن بکر۔ معاویہ بن بکر کے خاندان کا ایک حصہ قوم عاد میں تھا۔ اس کی ماں کی طرف کا جو خاندان تھا وہ قوم عاد میں تھا، اور اسی علاقے سے یہ وفد مکہ مکرمہ کے حوالی میں معاویہ بن بکر کے یہاں مقیم ہوا۔ یعنی خلاصہ یہ ہوا کہ معاویہ بن بکر مکہ شریف میں عمالیق کا سردار تھا، اور اس کی ماں کی طرف کا جو خاندان تھا وہ قوم عاد میں تھا۔ تو اس کی ماں کی طرف کا جو خاندان جہاں رہتا تھا وہیں سے ایک وفد آیا تھا، تو اس نے اس وفد کی مہمان نوازی کی۔ اس نے ان لوگوں کا بہت اکرام کیا، بہت خاطر مدارت کی۔ یہ لوگ وہاں شراب پیتے، کنیزوں کا ناچ دیکھتے تھے۔ اس طرح انہوں نے عیش و عشرت میں 1 مہینہ گزار لیا۔ معاویہ بن بکر کو یہ خیال آیا کہ یہ لوگ تو آرام میں پڑ گئے اور قوم کی مصیبت کو بھول گئے۔ جو وہاں گرفتار بلا ہے، یہ تو یہاں دعا کرنے آئے تھے، اور یہ کن چکروں میں پڑ گئے۔ مگر معاویہ بن بکر کو یہ خیال بھی تھا کہ اگر وہ ان لوگوں سے کچھ کہے گا تو شاید یہ خیال کریں گے کہ اب اس کو میزبانی گراں گزرنے لگی ہے، یعنی وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ مہمان نوازی کر کے تھک گیا اور ہمیں یہاں سے بھگانا چاہتا ہے۔ اس لیے اس نے ایک گانے والی کنیز کو ایسے اشعار سکھا دیے جن میں قوم عاد کی بدحالی کا ذکر تھا، اس بات کا ذکر تھا کہ 3 سال گزر گئے، بارش نہیں ہوئی، بھوکے ہم مر رہے ہیں، ان کی حاجت کا تذکرہ تھا۔ جب کنیز نے وہ نظم گائی تو ان لوگوں کو یاد آیا کہ ہم اس قوم کی مصیبت کی فریاد کرنے کے لیے مکہ مکرمہ بھیجے گئے تھے۔ اب انہیں خیال ہوا کہ حرم شریف میں داخل ہو کر قوم کے لیے بارش برسنے کی دعا کریں۔ اس وقت مرثد بن سعد نے اپنے ایمان کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم تمہاری دعا سے پانی نہ برسے گا، لیکن اگر تم اپنے نبی کی اطاعت کرو گے، اللہ تعالی سے توبہ کرو گے تو بارش ہوگی۔ ان لوگوں نے مرثد کو چھوڑ دیا اور خود خانہ کعبہ میں جا کر دعا کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے 3 بادل بھیجے، ایک سفید رنگ کا تھا، ایک لال کلر کا، اور ایک جو ہے کالے کلر کا۔ آسمان سے ندا ہوئی، اے قیل، اس وفد میں ایک شخص کا نام تھا قیل، اے قیل اپنے اور اپنی قوم کے لیے ان میں سے ایک بادل اختیار کر۔ اس نے سوچا ایک سفید ہے، ایک لال بادل ہے اور ایک کالا بادل ہے، تو کالے کو اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ کالا جب آئے گا تو خوب بارش ہوگی۔ چنانچہ اس نے کالا بادل اختیار کیا۔ اب یہ لوگ وہاں سے چلے، یہ کالا بادل ان کے سر پر تھا اور ساتھ ساتھ چل رہا تھا، اور یہ بادل قوم عاد کی طرف بڑھا۔ وہ لوگ اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے، مگر اس سے ایک ہوا چلی، اور ہوا اس شدت کی تھی، آندھی ایسی چلی کہ جو اونٹوں اور آدمیوں کو اڑا اڑا کر کہیں سے کہیں لے جاتی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ لوگ اپنے گھروں میں داخل ہوئے اور اپنے دروازے انہوں نے بند کر لیے، مگر ہوا کی تیزی سے بچ نہ سکے۔ اس نے دروازے بھی اکھیڑ دیے اور ان لوگوں کو بھی ہلاک کر دیا۔ یہ ہوا سرکل میں، دائرے میں چلتی تھی۔ انداز یہ تھا کہ نیچے سے لوگوں کو اٹھاتی، آسمان کی بلندی پہ لے جاتی اور اوپر سے زمین پر پٹکتے، اور اس ہوا کے اندر ایسی تاثیر تھی کہ یہ ایسے ہلاک ہوئے کہ یہ اور ان کی ساری چیزیں گل سڑ گئیں، کہ اس کے بعد اگر کوئی دیکھتا تو اسے یہ محسوس ہوتا کہ صدیاں گزر گئیں، یہاں کوئی قوم رہتی تھی۔ جیسے لوہا کئی صدیوں کے بعد گل سڑ جاتا ہے،
اس طرح ہر چیز جو ہے اس ہوا کی وجہ سے گل چھڑ گئی۔ قدرت الہی سے کالے پرندے نمودار ہوئے جنہوں نے ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام مومنین کو لے کر قوم سے جدا ہو گئے تھے، اس لیے وہ سلامت رہے۔ قوم کے ہلاک ہونے کے بعد ایمانداروں کو ساتھ لے کر مکہ مکرمہ تشریف لائے اور آخر عمر شریف تک وہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے حضرت ہود علیہ السلام۔ اسی طرح تفسیروں میں یہ بھی ہے کہ جب آندھی چلنے لگی تو اس سے پہلے آپ نے حضرت ہود علیہ السلام نے سارے مومنین کو اپنے پاس جمع کیا اور ایک دائرہ زمین پر کھینچ دیا۔ تو یہ آندھی کافروں کے لیے بہت بڑا عذاب تھی، لیکن اس دائرے میں داخل ہوتی تو وہ ہوا نرم ہو جاتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عبرت عطا فرمائے، سچی پکی توبہ نصیب فرمائے۔ سورۃ الاعراف کا 9واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالی اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن فرمائے۔